عدنان صدیقی ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی جس کے بعد لوگ کافی ان کو تنقید کر رہے تھے. عدنان صدیقی صاحب نے عورت کو مکھی کہا ہے، خدا کا خوف کرو. یہ جملہ آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ اس ملک میں جب انور مقصود کو کسی نے نہیں بخشا، میں کس کھیت کی مولی ہوں، آرام سے دیکھو لڑکیوں، میں تم لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات پر میں تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا، وہ ہے تمہاری ڈرائیونگ. ڈراموں میں اگر نکاح یا شادی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. ڈراموں میں نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. چولے مار رہے ہیں یہاں یہ والی آ کے، جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ. کون سے اسکالر ہیں آپ؟ عدنان صدیقی ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی جس کے بعد لوگ کافی ان کو تنقید کر رہے تھے، جو انہوں نے عورت کو مکھی کے ساتھ کمپیئر کر دیا کہ آپ جتنا عورت کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آپ سے دور ہوگی. وہ بات کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا، لفظ کچھ اور پہنائے گئے اس سے. ابھی پوچھ لوں اس سے. انہوں نے کیونکہ کہا نا کہ ہم جتنا اسے دور بھاگیں گے وہ مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گی. وہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ ایسی گھنونی بات نہیں کر سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس وہ لفظ میسر نہیں ہے، تو آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، بول کچھ گئے ہیں. مطلب آپ جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں اس ٹائم؟ نہیں، میں پوچھتا ہوں. میں حمایت کبھی کسی کی نہیں کرتا، باپ کی نہیں کرتا جب تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے. میں بھی ڈائریکٹ ان کو فون کرتی ہے. سچ اے فرینڈ. السلام علیکم. آپ سے ابھی منصوبے بات کی میری ہوسٹ نے، انہوں نے کہا کہ عدنان صدیقی صاحب نے عورت کو مکھی کہا ہے. میں نے کہا دیکھو، بغیر میں سنے ہوئے، مجھے علم میں نہیں ہے، میں عدنان کو جانتا ہوں. یہ رسپیکٹس وومن لائک اینی تھنگ، یو نو. یہ جملہ آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ آپ کہنا کچھ اور چاہتے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو. بھائی ہوا یہ کہ ندا کے شو پہ تھا میں. اب ندا کے شو پہ میں بیٹھا تھا، وہ مکھی بار بار آ کے میرے پہ بیٹھ رہی تھی. اچھا. اب وہ بار بار بیٹھ رہی تھی. اب جب میں اس کو ہلو عدنان، آواز نہیں. مجھے مشتاق ایک جملہ یاد آ گیا. اچھا، آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کا جملہ. اچھا 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 اچھا. اور میں نے کہا کہ بھائی میں نے پہلے یہ ڈسکلیمر دیا، میں نے کہا دیکھیں خواتین برا نہ مانے، میں مذاقاً ایک بات کہہ رہا ہوں. اور میں نے یہ کہا کہ مکھی اور خواتین کی مثال ایک سی ہے. مثال کہا، کمپیئر نہیں کیا. میں سمجھ گیا. میں نے کسی خاتون کو مکھی کہا. اچھا. جتنا ان کے پیچھے بھاگو یہ اتنا دور جائیں گے. آرام سے دوستوں کے آگے کہتا ہاں، تو اٹ شوڈ ہیو بین ٹیکن ایز اے جوک نا. خدا کی قسم جوک میں بیوی کو اپنی بات. آپ کا شکریہ عدنان، آپ کا شکریہ. آپ سلامت. سر ہم مان گئے آپ کی بات، ہم مان گئے. میں ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایکسپلینیشن دے چکا تھا. مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ملک سے آپ کو پتا ہے کہ طنز و مزاح ختم ہو گیا ہے. اب آپ گورے کو گورا نہیں کہہ سکتے، کالے کو کالا نہیں کہہ سکتے، موٹے کو موٹا نہیں کہہ سکتے، دبلے کو دبلا نہیں کہہ سکتے، ناٹے کو ناٹا نہیں کہہ سکتے، بہرے کو بہرا نہیں کہہ سکتے، گونگے کو گونگا نہیں کہہ سکتے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر میں نے پٹھان بن کر اگر کوئی رول کر دیا تو یہ بھی اعتراض ہو جائے گا یار. اگریڈ. یا میں نے بنگالی بن گیا تو یار بنگالیوں کی بےزتی ہوئی. نہیں. دیکھیں، اس ملک میں جب انور مقصود کو کسی نے نہیں بخشا اس ملک میں، تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں تو ایک نہیں تم ہمارے اس کھیت کی مولی ہو جہاں بیٹا کدو اگتے، گھبرانا تو اپنا خیال رکھ. نہیں نیڈ ناٹ. آئی ہیو گیون اے گڈ ایکسپلینیشن وداؤٹ. آپ اسی پہ آپ دیکھیں، آپ اسی پہ آپ بات دیکھیں. ایک کوئی صاحب ہے جن کا نام کین ڈول کے نام سے مشہور ہے وہ صاحب. اچھا. اور وہ رہتے ہیں دبئی میں. انہوں نے کہا کہ اس کی ہمت، بڑے سینئر آدمی ہے عدنان صاحب، انہوں نے شروع کہاں سے کیا، تیری بہن. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہن. ایسے بےغیرت لوگ ہیں. ایسے دیکھو، عدنان صدیقی بےغیرت لوگوں کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا مجھ سے بھی کوئی واسطہ نہیں. ان سے میں بھی ٹکرتا رہتا ہوں. یو نیڈ ناٹ وری. جوک میں ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں. اپنا خیال رکھو تم پلیز. میں آئی ول سی دیٹ ایون آن یور بہاف. آئی ول سی آن سوشل میڈیا. ڈونٹ یو وری. اپنا خیال رکھو. دیکھو، میں آپ کو سمجھاؤں. میں ابھی سیالکوٹ میں غالباً لڑکیوں کی یونیورسٹی تھی، وہاں اسپیچ کر رہا تھا. تو میرے آنے سے پہلے جس طرح تم ابھی کہہ رہی ہو کہ میں عورتوں کے حقوق کا بڑا دائی ہوں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اس طرح انٹرو کرایا گیا. واز دی چیف گیسٹ دیئر.
تو میں اچھے موڈ میں تھا. میں نے کہا دیکھو لڑکیوں میں تم لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں, یو آر مائی پرائڈ, لیکن ایک بات پر میں تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا. تو سیٹیاں مارتی ہوئی رک گئی. تو میں نے کہا وہ ہے تمہاری ڈرائیونگ. پھر میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا. لطیفہ نیور مینس اینی تھنگ, اٹ از جسٹ سم تھنگ ٹو یو نو کیٹلائز جوک اینڈ لافٹر. تو میں نے کہا ایک لڑکا جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے نیچے آ کے شدید زخمی ہو گیا. تو ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے جان بچائی. 15-16 دن بعد اس کو ہوش آیا, اب اٹھ کے بیٹھ کے باتیں کرنے جگہ ہو گیا. تو ڈاکٹر اس کے پاس آ کے بیٹھا, کہتا ہے یار تو شکلوں سیاح بیانا آدمی ہے, تینوں جو تو نظر آ رہا سی کہ کڑی گڈی چلا رہی ہے تو تو اگے کل ہی آئے ہیں. کہتا ڈاکٹر صاحب میں اگے کتنے آیا, میں پارک لما پیا. اسی طرح لائٹر بورڈ میں ہوتی ہے. میں اکثر پیار سے اتنا پیار کرتا ہوں تمام خواتین کو, میں جن کو بہت پیار آیا ان کو میں کمینے بھی بول دیتا ہوں. تو اس سے کیا وہ کمینی ہو گئی ہیں؟ یہ میرا پیار کرنے کا انداز ہے. پیار کا انداز الگ سے ہو سکتا ہے, اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اس سے وہ کیا توبہ. میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہ تو وہ مجھ سے لڑنے والے لوگ تھے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے. تو ہاں یس. پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا تھا کہ خدا کا خوف کرو, میں نے کسی یہ وجہ ہے. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں بھیا. یہ تو عورتوں کی بڑی رسپیکٹ کرنے والے. یہ ہمایوں سعید ندیم بیگ تصور بھی نہیں, میں سن بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں کہ وہ اگر ڈس رسپیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی آپ کو یہ بات کرے گا ہی تو آپ فوراً سے کہیں گے کہ پہلے تو ایسا ہو نہیں سکتا, پھر آپ فوراً سے کر کے تو ایکسپلین. ڈیفینیٹلی ہم دوست ہیں نا, تو ہمارے پاس رائٹ ہے کہ بھیا یہ تم نے کوئی چول ماری ہے. ابھی تو میں تم یہاں پروگرام کر رہی تھی تو میں نے اس طرح نہیں پوچھا, ادروائز دین تو میں اسی طرح پوچھتا. کوئی اسکالر تھے, انہوں نے کہا کہ ڈراموں میں اگر نکاح یا شادی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہوتی ہے, تو اس کے بعد ایسے بہت سے جاہل لوگ ہیں ہمارے ہاں, سمجھو ایسے بہت سے جاہل لوگ ہیں. تو ان کو میں اسکالر نہیں کہہ سکتا. I'm so sorry. ڈراموں میں نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. خدا کے واسطہ ہے, نکاح پتہ ہے فری کانسنٹ کا نام ہے. 2 فریق طے کرتے ہیں ہم نے نکاح کرنا ہے, اوکے. پھر کہا جاتا ہے کہ میں مسمی فلاں باہوش آواز موجودگی ان گواہان کے باعوض اتنے حق مہر اس لڑکی کو جس کا نام یہ ہے, جس کے باپ کا نام یہ ہے. کچھ جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ. کون سے اسکالر ہیں آپ؟ بچوں والی باتیں. ایسے ان کو کچھ نہیں آتا نا, یہ چولیں مارتے اس طرح کی. ایک وہ ماشاءاللہ وہ جو روزوں میں استنجا کرنے کے طریقے بتا رہا تھا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں تو میں مذہبی آدمی ہوں. اس کے بعد آپ نے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سینز ہی نکال دیتے ہیں, تو ابھی آپ کے آنے والے ڈراموں میں شادی یہ سب کچھ دکھایا جائے گا. کیا بات کرتے ہو یار, کون ہے اسکالرس؟ اللہ کے واسطے دین کی فکر کریں. میرا اتنے فرقے بنا دیے آپ لوگوں نے. میرے نبی کی امت ایک دین کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہونے جوگی نہیں ہے, اور باتیں آپ چولے مار رہے ہیں یہاں یہ والی آ کے. خلیل صاحب ہمیں بہت اچھا لگا, اور سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ بیمار ہیں, آپ نے ہمیں بتایا بھی ہے, اس کے باوجود آپ کا ہم نے تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لے لیا ہے, تو آپ طبیعت تھوڑی پہلے سے بہتر ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صحت دے. لاسٹ پہ کوئی بھی میسج جو اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے. وہ ہمارے جو اچھے اسکالرز ہیں نا بس بھی ان کو ایسے اس قسم کے اسکالرز کا قلع کما کرنا چاہیے. اور بہت ضروری وقت آ گیا ہے کہ آپ کسی طرح کچھ ایسا کریں کہ اپنے نبی کی امت کو دین کے ایک جھنڈے تلے اکٹھا کریں. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے.